سب سے پہلا میرے نبی پر ایمان لانے والا مردوں میں عمر رسیدہ، دانشوروں میں سب سے پہلا دانشور، تاجروں میں سب سے پہلا تاجر ابو بکر صدیق۔ دنیاوی اعتبار سے ابو بکر صدیق کون تھا؟ عرب کی کپڑے کی تجارت جس کے گھر سے پانی بھرتی تھی، دنیاوی اعتبار سے وہ مکے کا امیر ترین رئیس ترین آدمی تھا۔ بزازی کی تجارت جس کے گھر کا طواف کرتی تھی، پورے عرب میں بزازی کا سب سے مشہور تاجر دانشور حضرت ابو بکر صدیق جب ایمان لائے تو مکے میں ہل چل مچ گئی، عرب میں ہل چل مچ گئی۔ وجہ کیا تھی؟ قریش مکہ کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ قریش مکہ بڑے بڑے سردار مکے کے بیٹھے ہیں، ان میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، اور بھی ہیں۔ سوچ رہے تھے کہ اس نبی کے ساتھ کس طرح نپٹا جائے، معاذ اللہ۔ اتنے میں کوئی آیا تو اس نے کہا تم جس بارے میں گفتگو کر رہے ہو تمہیں پتا ہے؟ تمہیں پتا نہیں کہ خدیجہ اپنے خامد کا کلمہ پڑھ بیٹھی ہے، اس کو نبی بھی مان لیا ہے اس نے؟ تو ایک کہکا لگا محفل میں، قریش مکہ کی محفل میں کہکا لگا، ہنسے سارے۔ لو بیوی بیچاری کلمہ نہ پڑھتی تو کیا کرتی؟ یہ کون سی بات، اس نے تو پڑھنا ہی تھا، یہ کوئی فکر کی بات نہیں۔ ایک شخص بولا مجھے ایک نئی اطلاع ملی ہے، علی بھی ایمان لے آیا۔ پھر ایک کہکا لگا، یار بچوں والی باتیں کرتے ہو، علی کی عمر 8.5 برس ہے۔ اس وقت جب ایمان لائے مولا علی شیر خدا کی عمر کتنی تھی؟ 8.5 تو انہوں نے کہا بچہ ہے 8 سال کا، وہ کیا کر لے گا؟ کہکا لگا رہے ہیں، انہوں نے بات کو ٹال دیا کہ علی اسلام لایا ہے، بھائی ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کوئی فکر والی بات نہیں۔ پھر کسی نے کہا وہ زید جس کو بیٹا بنایا تھا، غلام تھا، وہ بھی سنا ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پھر ایک کہکا لگا بھائی غلام جو تھا نوکر تھا بیچارہ، یار کیسی باتیں کرتے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے تو کیا ہو گیا؟ ان میں ابو جہل بیٹھا تھا درمیان میں، چوڑا ہو کے کہنے لگا آپ ہر بات کا کہکا لگاتے ہو، میں تصدیق کرتا ہوں کہ ابو بکر بھی ایمان لا چکا ہے۔ جب یہ بات آئی تو سب نے ساری یوں کر لی۔ وہ مکے کے بزنس کا تو پریزیڈنٹ ہے اور دنیا کے دانشور اس کو بہت بڑا دانشور کہتے ہیں، اگر اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر ہمارے لیے اب خیر نہیں، اب عرب کی سرداری ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے۔ اس پہ سنجیدگی سے غور کرو۔ وہ کون تھا جس کے ایمان لانے پر کفر کانپ گیا؟ بولو صدیق۔ قریش مکہ لرزہ بر اندام ہو گئے جس کے ایمان لانے سے، وہ کون تھا؟ وہ صدیق ہے۔